السلام علیکم فرینڈس، آج ہم لمفیٹک سسٹم کے بارے میں جانیں گے آسان طریقے سے اور بریف ویڈیو میں جاننا چاہیں گے کہ لمفیٹک سسٹم ہے کیا۔ یہ جو لمفیٹک سسٹم ہے یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے کن کا، ویسلز کا، ٹیشوز کا یا آرگنز کا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرینیج نیٹ ورک بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ میٹابولک ویسٹ جو ہوتے ہیں، ویسٹ پروڈکٹ CO2 ہوتا ہے یا اور کئی سارے ٹاکسنز ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی اپنے ساتھ لیتا ہے اور ایکسکریٹ کرتا ہے، اور یہ مینٹین کرتا ہے باڈی فلوئڈ کو بھی یہ مینٹین کرتا ہے، اور یہ جو اس کی گردش ہوتی ہے ساری باڈی میں، ساری جسم میں ہوتی ہے۔ جو لمف ساری باڈی میں گردش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کو ایکچولی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے اس بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو۔ یہ جو لمف ہوتا ہے، لمف ورڈ جو ہوتا ہے یہ نکلا ہے لیٹن ورڈ سے لمفا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے واٹر۔ کچھ بکس لکھ رہے ہیں کہ یہ کلر لیس ہوتا ہے اور کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ پیل یلو ہوتا ہے، بٹ میجورٹی آف بکس وہ کہتے ہیں کہ یہ کلر لیس ہی ہوتا ہے۔ لمفیٹک سسٹم یہ جو نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے، کون کون سے آرگنز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پایا جاتا ہے لمفائڈ آرگنز، لمف نوڈس اور لمفوسائٹس۔ یہ جو لمفائڈ آرگنز ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی میں ہوتے ہیں، یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ لمفیٹک سسٹم کے انڈر آتے ہیں۔ یہ جو لمفائڈ آرگنز ہوتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان کو پرائمری اور سیکنڈری لمفائڈ آرگنز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ پرائمری لمفائڈ آرگنز میں آتا ہے بون میرو اینڈ تھائمس، اور سیکنڈری لمفائڈ آرگنز میں آتا ہے سپلین، لمف نوڈس، ٹونسلز اینڈ اپینڈکس۔ ٹونسلز میں آتا ہے نارمل ٹونسلز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل ٹونسلز جیسا کہ ہمارے پھیرنکس میں ہوتا ہے، پھر ایڈینو ٹونسلز آتے ہیں جو کہ ہمارے نیزو پھیرنکس میں ہوتا ہے، اور اپینڈکس بھی آتا ہے اس میں پرائمری لمفائڈ آرگن جو ہوتے ہیں یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ لمف بنتا ہے کن میں؟ بون میرو میں، تھائمس میں کیا بنتا ہے؟ لمف۔ تو جب وہ میچور ہوتا ہے، جنم کہاں سے لیا؟ ان آرگن سے، اور میچور ہوا، پلا بڑا کہاں؟ سپلین میں، لمف نوڈس میں، ٹونسلز میں یا اپینڈکس میں، ان میں وہ میچور ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھا لمفائڈ آرگنز، جو میں نے کہا کہ تین اس سسٹم میں پرٹیکولرلی اور بیسیکلی تین آرگنز آتے ہیں، لمفائڈ آرگنز، لمف نوڈس اینڈ لمفوسائٹس، ٹھیک ہے۔ لمفائڈ آرگنز میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا، پرائمری لمفائڈ آرگنز اور سیکنڈری لمفائڈ آرگنز۔ پرائمری میں فارمیشن آف لمف ہوتا ہے اور سیکنڈری میں میچوریشن آف لمف ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جو لمف نوڈس ہوتے ہیں، دوسرا یہ جو لمف نوڈس ہوتے ہیں یہ ٹانسلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے یہاں پہ بولا ٹانسلز کیا ہوتے ہیں؟ لمف نوڈس ایکچولی ہوتا ہے کلسٹر آف لمف ویسلز یا لمف ڈکٹس، ہم کہتے ہیں کہ ان کا ایک کلسٹر ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، تو وہی کلسٹر بہت ساری لمف ویسلز بناتے ہیں ہمارا لمف نوڈ جو ہوتی ہے یہ سمجھو کہ پولیس مین ہوتا ہے، یہ رکھوالا ہوتا ہے ہمارے جسم کا، تاکہ انفیکشن کے خلاف یہ کام کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے پولیس مین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ٹانسلز میں، ٹھیک ہے۔ ٹانسلز پرائمری ٹانسلز میں بھی ہوتے ہیں جو کہ پھینکس میں، نیزو پھینکس میں ہوتا ہے یا اپینڈکس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ ہوا آپ کا لمف نوڈ۔ تیسرا لمفوسائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ٹائپ ہوتا ہے WBC کا، وائٹ بلڈ سیلز کا، اور یہ ایک اہم رول نبھاتا ہے کس میں؟ امیونٹی میں، انفیکشنز کے اگینسٹ کام کرنے میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل کلر سیل، کیونکہ یہ ریسپانسبل کس کے لیے ہوتا ہے؟ امیونٹی کے لیے۔ لمفوسائٹس بھی اس کے طرح دو قسم کے ہوتے، ٹو ٹائپس کے ہوتے، بی سیلز اینڈ ٹی سیلز، ٹھیک ہے۔ بی سیلز، ٹی سیلز کس کے ٹائپ سے؟ لمفوسائٹس کے ٹائپ، ٹھیک ہے۔ بی سیلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں کس کے خلاف؟ بیکٹیریا کے خلاف، اور پھر اس بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں۔ کون سا فارم لمفوسائٹ کا؟ بی سیلز۔ اور ٹی سیلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپنے باڈی کے سیلز کو کل کرتا ہے، لیکن ان سیلز کو جو انفیکٹڈ ہوئی ہوتی ہے کس سے؟ انفیکشن سے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اپنی باڈی سیلز کو کل کرتا ہے تو یہ کرتا جا رہا ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس کو ایک اور سیل روکنے کے لیے آتی ہے۔ اب بھائی آپ کا کام ختم ہوا، اب آپ نے نارمل سیلز کو نہیں کھانا ہے، ان کو نہیں کل کرنا ہے، اونلی انفیکٹڈ سیلز کو آپ نے کل کرنا تھا، وہ آپ نے کیا۔ اب آتے ہیں ٹی سپریسر سیلز، وہ ان کو سپریس کرتے، روکتے ہیں، کن سیلز کو؟ ان سیلز کو جو انفیکٹڈ سیلز کو کھا رہے تھے۔ اب سمپلی ہم لمفیٹک سسٹم کے فنکشن جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ریموو کرتا ہے ہمارے جسم سے جو بھی ویسٹ فلوئڈ ہوگا، کاربن CO2 ہوگا یا ٹاکسنز ہوتے، یہ ان کو ریموو کرتے ہیں کہاں سے؟ ٹیشو سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایبزارب
एक तो ये जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है किनको, फैटी एसिड्स को और फैट्स को, जो कहाँ से हमको मिलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेशन से हमको मिलते हैं, वहां से ये क्या करते हैं, फैट्स और फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एक बात मैं बताऊंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जो ये मेनली और पर्टिकुलरली वहां पे नरिशमेंट लेता है, वहां पे न्यूट्रिशन देता है जहां पर ब्लड आसानी से ना पहुंच पाता हो, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट हैज यूनिक डायरेक्शन फ्लो, इट फ्लोज फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। ब्लड कहाँ से होता है, हमारी हार्ट से पूरे जिस्म तक ब्लड आता है और नरिशमेंट देता है, लेकिन ये उसको नरिशमेंट देता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जहां तक ब्लड को पहुंचने में तकलीफ होती है या आसानी नहीं होती है, वहां लिम्फेटिक सिस्टम उसको नरिशमेंट देता है, लिम्फ नरिशमेंट देता है, ठीक है। और दूसरी फंक्शन क्या है उसकी, फाइट अगेंस्ट पैथोजेनस, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इसमें WBCs आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, जो कि अहम रोल निभाते हैं कहाँ पे, इम्यूनिटी में। ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री हुआ है, इन्फेक्शन होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला, पिछली प्रेजेंटेशन में बोली है कि इन्फेक्शन क्या होता है, उसके खिलाफ एक काम करता है, अगेंस्ट उसके फाइट करता है और उसको किल करने की कोशिश करता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जिनको हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं, जो इम्यूनिटी में एक अहम रोल प्ले करते हैं, वो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है उनको कहाँ से, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन से टू एंड फ्रो, आप समझो टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाता है, और कहाँ ले जाता है, बोन्स में भी ले जाता है, किसको, लिम्फ को, ठीक है। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी फ्लूइड बैलेंस को, ये मेंटेन करता है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट इंक्लूड करूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट, एल्फेंटियासिस। आपने पैथोलॉजी नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा लिम्फेटिक सिस्टम की एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एल्फेंटियासिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, पाँव का सूजन होता है, आम हमने सुना होगा कि हाथी वाला पाँव में जो हमारे फुट होते हैं उनमें थोड़ी स्विजिश होती है, स्वेलिंग होती है, इसी डिजीज को हम कहते हैं एल्फेंटियासिस। अब आपको काजेज के बारे में मैं यहाँ पे नहीं मैं कहूंगा कि इसके काजेज क्या है, क्यों होता है, और पाँव में सूजन क्यों होता है। बस मुझे आपके सामने इंट्रोडक्शन बयान करना था, इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट करना था, और इसके फंक्शन रिप्रेजेंट करने थे लिम्फेटिक सिस्टम के, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम।